تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نحن خلقناکم، ہم نے بنایا تھا تم کو، فلولا تصدقون، تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے؟ میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے کہ مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے؟ تو اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات تھی؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں۔ افرأیتم ما تمنون، اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل لے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے، اانتم تخلقونہ، اس کو انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں؟ خود سے تو بن نہیں سکتا یہ، اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے؟ اسے کچھ بھی نہیں آتا، جو پیدا ہوا ہے دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ ڈاروین کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے نا، کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو، تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل دماغ جگر آنکھ ناک گردے پھیپھڑے کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے، وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں؟ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا، اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں۔ ابھی ہم اس سے عاجز، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں پڑے ہیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا، یہ تو تم نے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہو ہاں ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کا بھی علم نہیں تھا، وہ تو ہم نے بتایا ہے، تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتا نہیں رہے، بعد میں دکھائیں گے تمہیں، پھر تم کہو گے اچھا پتہ چلا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے؟ امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ دو موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور دو زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی، تو نے ہمیں زندہ کیا، ایک زندگی دیکھ لی ہم نے، پھر دوبارہ تو نے موت دیا، ہم نے موت بھی دیکھ لی، اور ہمیں دوسری حیات کا یقین نہیں آتا تھا کہ جو موت سے زندگی دے کے دوبارہ موت دے سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے؟ اس کا ہم انکار کرتے تھے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے 2 مرتبہ مارا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر دے، مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے حماقت کا ارتکاب کر بیٹھے، ان کو پڑھا لکھا سمجھ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے۔ فاعترفنا بذنوبنا، مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے، فہل الی خروج من سبیل، اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے۔ اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا، بہت دنیا میں مہلت دی تھی، بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا، 2 اینٹیں آپس میں اگر جڑی ہوئی ہوتی، تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہیں، تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے، آنکھیں کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئیں، ان کے اوپر بھویں بن گئیں، پھر اتفاق سے وجود میں آتے ایک جنس بنتی نا، مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ان کا ملاپ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ دونوں کو آپس میں نے جوڑ دیا، اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے، سیکھتے 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 حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ، پھر دوبارہ الٹا ہونا، دوبارہ بچپنا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔
تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ علمتم النشأۃ الاولی، فرمایا تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے، پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فلولا تذکرون، تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھو اگر ہم میں سے ہر شخص کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوتا نا، اور ہماری عمریں کروڑوں سال ہوتی، ہمیں یاد ہی نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے، تو ہم کہتے شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو، شاید کیا ہو گیا ہو، اتفاق۔ تو ڈارون صحیح کہتا تھا کہ بھائی وہ کروڑوں سال میں کوئی آیا تھا تو وہ اب یہاں تک پہنچے، تو ہمیں اتنا پرانی باتیں یاد ہے نہیں، اور اس وقت ہمارا دماغ بھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا تھا، اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا، تو ہمیں یاد نہیں، اب ہم مکمل ہوئے ہیں تو پتہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، تم تو اپنی پیدائش کو جانتے ہو کیسے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، یہ پانی ماں کے رحم میں گیا، پہلے ماں روٹی کھاتی تھی خون بنتا تھا، اب ماں روٹی کھا رہی ہے، اس روٹی سے بچے کی آنکھ اگنا شروع ہو رہی ہے، ناک اگنا شروع ہو رہی ہے، دل اگنا شروع ہو رہا ہے، دماغ اگنا شروع ہو رہا ہے، ہر چیز جیسے پودا ہے نا، قرآن کہتے ہیں انبتکم من الارض نبا، ایسے اللہ انسان کو اگاتا ہے جیسے پودے اگتے ہیں، ایسے پورا بچہ اگ کے تیار ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں ماں کے رحم میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا تم نے دیکھا ہوا ہے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تمہیں پھر نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا کہ مر کے زندہ ہوں گے، یہ تو دیکھ چکے ہو تم اپنی آنکھوں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اچھا چلو تم ہو سکتا ہے اپنی پیدائش بھول گئے ہو کہ یار ہم پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے ہوں گے، اب تو 20 سال 30 سال 40 سال پرانی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ بیج تو تم زمین میں ڈالتے ہو، اس بیج میں دیکھو کیسی انسٹالیشن ہوئی ہے یار، ایک بیج خدا کی قسم اتفاق سے وجود میں بولو نہیں آ سکتا۔ کوئی کہنا کروڑوں سال میں یہ ایک ایسا بیج وجود میں آ گیا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو اگ کے دوبارہ آم پیدا ہو جائیں گے اس سے، ارے یہ کیسا سائیکل ہے یار، کیسا سرکل ہے، مٹی میں کچھ بھی ڈالو مٹی کھا کے ختم، لوہا ڈالو ختم، ایک پلاسٹک ہے جو کئی سو سال کے بعد جا کے کچھ اس کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں نقصان دہ ہے، لیکن وہ بھی ٹائم لگتا ہے اس میں۔ عجیب بات ہے، اتنی بیج اللہ نے پیدا کر دی ہے، اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے، سافٹ ویئر ایسے ڈال دیے ہیں، ایسے پروگرام ڈال دیے ہیں کہ ایسے جادو صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ادھر خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا، بجائے فنا ہونے کے مٹی پانی ملا، اچانک اس میں کونپلے نکلنا شروع، وہ بالکل الگ چیز ہے، پتے نکل رہے ہیں، بھائی یہ بیج کے اندر تو کوئی پتا نہیں تھا۔ چلو ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا ہو، ونس اپون اے ٹائم، بعض دفعہ اتفاق سے ایسا بھی ہو جاتا ہے، آدمی کو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ لیکن یار یہ عجیب سی بات ہے، چلو پتے نکل آئے، ٹھیک ہے جی، تھوڑے دنوں بعد ان پتوں سے پھول نکلنا، وہ بالکل الگ، ان کی خوشبو الگ، ان کی رنگت الگ۔ ڈارون کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے؟ جس نے کہا تھا نا خود سے بن گئے ہو، وہ یہ منظر میرے سامنے بیٹھ کے دیکھتا نا، میں ایک چپت لگاتے بولتا الو کے پٹھے بتا، اب یہ جو پھول نکل رہا ہے یہ پھول کو کس نے بتا دیا تھا کہ اب میں نے نکلنا ہے؟ ہو سکتا ہے ڈارون کہتا ہے یار اتفاق سے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی، اتفاق سے دنیا میں تو پھول بھی نکل سکتے، چلو مان لیا، لیکن وہ پھول اگر اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہوتے تو اس میں ایک بہت زبردست مینجمنٹ نہ ہوتی کہ وہ خامخواہ میں نہیں نکلا، وہ تتلیوں کو اور پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس سے کیا ہوتا ہے، پرندے تتلیاں مکھیاں جب پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر جب بیٹھ کے اٹھتی ہیں نا تو نر اور مادہ پھولوں کا کیا ہو جاتا ہے، وہ ذرے اس کے آپس میں چپک جاتے ہیں، اس سے نر مادہ پھولوں کا، یعنی ان کی شادیاں مواصلاتی رابطے سے ہو رہی ہیں، کیونکہ پھول کی ٹانگیں نہیں ہے کہ یہ قاضی صاحب کے پاس جائے کہ میری شادی اس پھول سے کرا دیں آپ، وہ خوشی سے وہیں مجھے دیکھ دیکھ کے پھول رہا ہے اور میں غم سے پگھلا جا رہا ہوں، ٹانگیں نہیں ہے نا ان کی۔ بھائی پھل جو ہے نا یہ بھی پودے کا بچہ ہے نا، انسانوں میں تو بھائی نکاح ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھولوں میں تھوڑی تو بے جان چیز ہے، بے جان سے مراد روح نہیں ہے اس میں۔
تو قدرت نے کیا کیا؟ پھول پیدا کیا. وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. تتلیوں کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ قدرت ہم سے انسان کی غذا کا بندوبست کروا رہی ہے. قدرت ہم سے کیا کام لے رہی ہے؟ تتلیاں انجوائے کر رہی ہیں پارک میں. وہ سمجھتی ہیں بھائی پھول آ رہے ہیں, ادھر سے اٹھو ادھر سے, وہ جھوم رہی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں انسان بھوک اور قحط سے بولو ہلاک ہو جائے. خربوزے پیدا ہونا بند. تو ڈارون بیٹھا ہوا ہے ابھی میرے پاس, وہ سارا منظر بولو دیکھ رہا ہے. تو پھر کیا ہے کہ وہ تتلیاں اڑ کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, ان کو نہیں پتا کہ اس سے نر اور مادہ پھولوں کی آپس میں شادی ہو رہی ہے. وہ جو ذرے ہوتے ہیں نا, اور اس شادی کے نتیجے میں کچا سا پھول جھڑ جاتا ہے اور پھر پیچھے کچا سا پھل. میں کہہ سکتا تھا یار اتفاق سے ہوا ہوگا, لیکن وہ جب پھل بڑا ہوتے 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 اتنا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع, اور تھوڑے دنوں میں وہی کمبخت خربوزہ جو میں نے کاٹ کے زمین میں بولو ڈالا تھا, اور اس جیسے ہزاروں خربوزے, اور ہر خربوزے میں ایسے کروڑوں بیج, جو جن میں سے ایک بیج میں نے زمین میں ڈالا تھا. کروڑوں سال گزر گئے, یہ چکر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور یہ ایک پودا نہیں ہے, کروڑوں پودے, کروڑوں درخت, جن میں یہ پروسیس آم زمین میں ڈالو اس سے آم پیدا ہوگا, بھور آئے گا, اس بھور پہ پرندے آ کے بیٹھیں گے, ہواؤں سے بھی ان کا ملاپ ہوگا, پھر سینکڑوں اسی قسم کی کیریاں. بھائی کیری تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو آموں نے کیری کو کیری کیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ اتفاق سے کیری کیا ہوا ہو, لیکن جب اس کیری کا رنگ پیلا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ سرخ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو وہی آم تھا جو ہم نے زمین میں ڈالا ہے, وہی میٹھا آم کھایا تھا, گٹلی پھینک دی تھی کہ یار کسی کام کی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے کام کی ہے, اس کو تو زمین میں ڈال, آسمان سے پانی برساؤں گا, دوبارہ درخت پیدا ہوگا, اس سے ہزاروں آم, ہر آم میں ہزاروں گٹلی, پھر ایک گٹلی کو زمین پہ ڈالے گا, ان ہزاروں گٹلیوں سے کروڑوں آم اور کروڑوں گٹلیاں پیدا کروں گا. بچے پیدا ہونے کی سپیڈ اتنی نہیں ہوگی جتنی آم کی گٹلیاں اور ان کے پھل پیدا ہونے کی سپیڈ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کبھی بھی قحط سے ہلاک ہونے والی نہیں ہے. آبادی کی کثرت کی سپیڈ کم ہے, اور ان کے لیے جو اللہ طرح طرح کے غذائیں پیدا کر رہا ہے, ان کے پیدا ہونے کی سپیڈ ان سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس, نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جو قیامت میں اللہ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ میں پھر یہ کہوں گا, میں پھر یہ بتاؤں گا, تو پھر اس وقت اچھوں کو بھی پھر ہم کہیں گے اللہ ایک دفعہ پیدا ہونا بھی دیکھ لیا, ایک دفعہ مرنا بھی دیکھ لیا. ایکچولی ایک دفعہ پیدا ہونے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا. لمس یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح سے بات کرے گا اللہ کے سامنے. ایکچولی وہ میں نے ڈارون کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں, ایکچولی وہ میں کچھ آئے تھے اسکالرز, اور وہ اسٹیفن ہاکنگ تھا, کیا نام تھا اس کا, اس نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں, تھا بڑا پرسنالٹی اس کی بہت اچھی, اور جب بھی اس نے بات کی گل ویلے دی تھے پھل موسم کا کیا اس نے, تو اللہ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے. تو ایکچولی میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا. اب میں نے دیکھ لیا, تو لیبارٹری سے بھی پتہ چل گیا, ٹیسٹ بھی ہو گیا, دیکھ بھی لیا, اب میں مانتا ہوں. اللہ کہے گا اسٹیفن ہاکنگ جس جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تجھے اس کے ساتھ وہی, کہ اتفاق سے اسٹیفن ہاکنگ جیسا ذہین آدمی بھی پیدا نہیں ہو سکتا, ایک تصویر پہ نہیں بن سکتی, تو اس جیسے ذہین سائنسدان کیسے پیدا ہو گئے. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ ایسے ذہین لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے بھلا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تم جیسوں کو مٹی سے پیدا کیا, اس کو کیسے مٹی سے ایسے پتلے بنا کے چلا دیے اس نے, اس کا تم انکار کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تو بھائی ہم سب مان لیں گے, لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, بس جلدی سے آیتیں ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس سے درخت ہم نکالتے ہیں ان بیجوں سے, یہ سسٹم ہمارا بنایا ہوا ہے یا تم نے کیا ہے. یہاں بھی اللہ ڈارون کو لفٹ کہ خود سے تو ہو ہی نہیں سکتا نا, یہ تو بکواس کر کے گیا ہے, یا تو تم خود کر